کیا جموں کشمیر میں شراب بندی ہونے جا رہی ہے؟ جی ہاں، جو خبریں آ رہی ہیں، جو سورسز کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں بھی شراب بندی ہو سکتی ہے، لکر بین ہو سکتا ہے، شراب کی تسکری، شراب کی سیل اور پرچیز پوری طرح سے بین ہو سکتی ہے۔ لیکن ہاں، یہ بات بھی ہے کہ شراب بندی جو ہے وہ فیز مینر میں ہو سکتی ہے۔ ایسا کہا جا رہا ہے کہ عمر لیڈ سرکار جو ہے وہ ایک بڑے پلان پہ کام کر رہی ہے، جس میں فیز وائز جو ہے شراب بندی یہاں پہ نافذ کی جائے گی۔ جس طرح اگر آپ کو یاد ہوگا، تامل ناڈو سرکار نے کچھ دن پہلے ہی شراب بندی جو ہے، شراب بندی کے متعلق ایک پروسیس، جو شراب بندی کا پروسیس ہے، اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا، جب انہوں نے جو سکول ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیجس پلیسز ہیں، ان کے نزدیک جتنے بھی شراب کی آؤٹ لیٹس ہیں، لکر آؤٹ لیٹس ہیں، ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور دوسرا، انہوں نے یہ بھی ڈیسیجن لیا کہ جو 21 سال کے سے چھوٹے بچے ہیں، 21 سال کی عمر سے چھوٹے بچے ہیں، ان کو جو وہ شراب خرید نہیں سکتے ہیں، اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو اسی طرح پر جموں کشمیر میں بھی فیز وائز یہاں پہ شراب بندی کی جا سکتی ہے، اور شراب کی سیل اور پرچیز پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ جموں کشمیر سرکار کے ایک ٹاپ منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ہاں، جموں کشمیر سرکار ایک کنسرن تو یہ ہے کہ تقریباً 3,000 کروڑ روپیہ جو ہے لکر سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، لکر کی سیل اور پرچیز سے تقریباً 3,000 کروڑ روپیہ۔ اور اگر ہم جموں کی بات کریں تو یہاں پہ تقریباً 200 سے زیادہ آؤٹ لیٹس ہیں شراب لکر کے، ایک بڑا ریونیو آتا ہے۔ اور اس میجر جو 3,000 کروڑ کا جو ریونیو جنریشن ہے، اس میں تقریباً 2,500 کروڑ سے زیادہ کا جو ریونیو وہ لکر سیل کا جموں ڈویژن سے آتا ہے۔ تو ظاہر طور پر ایک بڑا نقصان سرکار کو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ لکر کی سیل پہ پابندی لگائے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں سرکار یہ مانتی ہے کہ جس طرح سے ڈیمانڈ اس کے لیے بڑھ گئی ہے، اور جس طرح سے ریلیجس باڈیز ہوں، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل آرگنائزیشنز ہیں، جس طرح سے وہ لگاتار مانگ کر رہی ہے کہ جموں کشمیر میں بھی شراب بندی ہونی چاہیے، اس پہ اگر آپ کو یاد ہی ہوگا، کچھ تنویر صادق جو کہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہیں اور عمر عبداللہ کے کافی نزدیک ہیں، انہوں نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ یہ عمر عبداللہ سرکار ہی ہے جو کہ شراب بندی کروا سکتی ہے، جو شراب پہ پابندی لگا سکتی ہے، شراب کی بکری پہ۔ تو وہ ایک اشارہ دے چکے ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ عمر عبداللہ جو کہ اس ٹائم آؤٹ آف اسٹیشن ہے، جب وہ واپس جموں کشمیر واپس پہنچیں گے، جو کیبنٹ میٹنگ ہوگی اگلی یا اس کے بعد کی کچھ ہی ٹائم کے بعد، تو اس پرپوزل پر کام کیا جا سکتا ہے، سینٹر سے بھی اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ اور جموں کشمیر کیونکہ یہاں پہ ایک مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہے، خاص کر کشمیر ویلی میں، تو ڈیمانڈ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور جو چیف منسٹر ہے یا ان کا جو گورنمنٹ ہے، اس پر دباؤ بھی ہے، ان پر دباؤ ہے کہ اس پر کوئی بڑا فیصلہ لیا جائے۔ حالانکہ جس طرح میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فیز وائز پابندی لگایا جائے لکر کی بکری پہ، لیکن اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ کب ہوتا ہے۔ لیکن منسٹر جو ہیں، ایک ٹاپ گورنمنٹ کے جو منسٹر یہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا پرپوزل جو ہے آلموسٹ اس پر کمپلیٹلی ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں شراب بندی پوری طرح سے لاگو ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ ہوتا ہے تو اس سے سماج کو سدھارنے میں بڑا مدد ملے گا، سماج کو بہت ایک اچھا میسیج بھی جائے گا۔ لیکن کیونکہ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں، جموں کشمیر ایک ٹورسٹ اسٹیٹ ہے، تو یہاں پہ ٹورسٹ بہت سارا آتا ہے، تو ان کو بھی دھیان میں رکھنا ہے، اس چیز کو بھی دھیان میں رکھنا ہے۔ تو اس لیے فیز وائز اگر یہ کیا جاتا ہے، شراب بندی کی جاتی ہے، تو یہ ایک گورنمنٹ کے پاس پلان ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے وہ تو دیکھنے والی بات ہوگی، لیکن شراب بندی جموں کشمیر میں لاگو کرنے کے لیے عمر لیڈ سرکار جو ہے وہ بہت سنجیدہ ہے، ایسی خبریں آ رہی ہے، اور آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پہ دیکھیں کہ فیز وائز میں یہاں پہ جموں کشمیر میں شراب بندی کی جائے۔ کیمرہ مین صاحبہ کے ساتھ میں سمیر بٹ، نیوز 18 جموں۔